بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آج اس عظیم مجلس میں شیر محمد تھوڑا کی عظیم جمال کا ذکر نہ ہو تو یہ بات زیادتی کا باعث ہے۔ آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد اجلاس ہے۔ شیر محمد تھوڑا کی یہ جماعت حاجی ولی محمد خاص خیری صاحب، محترم مولانا سمیع اللہ محمدی صاحب، ہمارے دوست زید خاص خیری اور بالخصوص استاد محترم عبد الماجد حمدانی حفظہ اللہ اور تمام تر جماعت کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو میرے خیال سے میں نے پہلے کبھی اس طرح پروگرام طلباء کے لیے نہیں دیکھا کہ خصوصاً طلباء کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہو اور اس کو ایک نام دیا گیا ہو اور اس میں تمام تر طلباء کو مقام اور مرتبہ دیا ہو۔ یہ آپ کا عمل قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جمیع جماعت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح کے پروگرام یہ طلباء کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے اور یہ پروگرام ہونے چاہیے، لیکن اس پروگرام میں جو سبقت لے گئی ہے وہ شیر محمد تھوڑا کی یہ جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کی دین اسلام میں قربانیاں، اسلاف کی دین اسلام کے لیے قربانیاں، یہ بہت طویل موضوع ہے۔ میں صرف چند باتیں اشارتاً اور کنایتاً کرنا چاہوں گا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، مستدرک الحاکم کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ خوش نصیب ہیں، 3 قسم کے لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے مال کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرے کامیاب لوگ کون ہیں؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جب یہ مہاجرین آنے لگے تو مدینہ میں انصار نے نہ صرف اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے بلکہ اپنے دلوں کو بھی کھول دیا، اپنے مالوں کی تجیروں کو بھی کھول دیا، ان کھڑکیوں کو بھی کھول دیا، ان الماریوں کو بھی کھول دیا جن میں ان کا مال رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنے آنے والے بھائیوں کے لیے قربان کر دی۔ دوسرے کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو انصار ہیں، جو انصار صحابہ ہیں۔ تیسرے کامیاب لوگ کون ہیں؟
تیسرے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ خوش نصیبی آپ اور میں بھی پا سکتا ہوں۔ تیسرے خوش نصیب کون ہیں؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو اپنے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، یہ تیسرے قسم کے لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیاں، ایک ایک صحابی کا عمل اس انتہائی مختصر وقت میں بیان کرنا، یہ صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے جو وہ کپڑے پہنا کرتے، ایک مرتبہ جس کپڑے کو جسم میں پہن لیا کرتے اس کپڑے کو دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ وہ مصعب بن عمیر جو خوشبو لگایا کرتے، گزرا کرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر باہر سے گزرے ہیں۔ وہ عبد الرحمن بن عوف جو جنہوں نے مال کی، اولاد کی قربانیاں دی، بیوی بچوں کی قربانیاں دی، کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہوں نے کس طریقے سے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں کہوں تو یہ بات زیادتی نہیں ہوگی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں اس چراغ کی مانند ہے جو آج تاریکی راہوں میں روشنی کا باعث ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں وہ پھول ہیں جس کی خوشبو سے آج ہمارے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے جس رہنمائی سے آج ہم گمراہیوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آج لوگ جرأت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کریں۔ آج ان کو یہ زبان درازی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کبھی اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی خلفائے راشدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ وہ جاہل لوگ، یہ اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس شاعر کا ایک شعر مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اصول و قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اصول و قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے مگر اب ایسی بھی نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے اصول و قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے مگر اب ایسی بھی نہیں ہوتی۔ میں ہنستا ہوں تمہاری بات پہ جب تم یہ کہتے ہو، میں ہنستا ہوں تمہاری بات پر جب تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت میں شامل ہیں سب لیکن بیوی نہیں ہوتی۔ ان کی طاقت کیا ہے؟ جس کو چاہے اہل بیت میں شامل کر لیں، جس کو چاہے اہل بیت سے نکال لیں۔ یہ ان کی اوقات کیا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ گستاخی کریں؟ ان کی جرت کیا ہے؟ آج ان کو لگام نہ دیا گیا، آج ان کو نہ روکا گیا تو یہ اپنی صحابہ کی دشمنی میں اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہیں۔ کبھی کس طریقے سے اور کبھی کس طریقے سے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ ان صحابہ کے خلاف جنہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، ان صحابہ کے خلاف جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دیگوں میں جل گئے، آگ میں کود گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ان صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اور یہ اسلاف بقی بن مخلد ایک مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی آپ قربانی دیکھیں۔ آج تو آپ برا نہ مانیے گا، ہمیں پکا پکایا مل گیا ہے، ہمیں سب کچھ پلیٹ میں لا کر دے دیا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، آج ہمارے پاس یہ علماء کرام کی جماعت تیار ہو رہی ہے، آج ہمارے پاس ہر گھر کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ موجود ہے جہاں سے ہم اس کا غلط استعمال چھوڑ کے صحیح استعمال کر کے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بقی بن مخلد کے اس واقعے کو ذرا اپنے ذہن نشین کر لو۔ بقی بن مخلد کون ہے؟ مشہور محدث ہیں۔ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اندلس سے نکلتے ہیں۔ اندلس پتہ ہے کہاں پر ہے؟ اندلس کا تو پتہ نہیں، شاید کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، مگر انڈین فلموں کا ضرور پتہ ہوگا۔
ہمیں اگر انڈیا کے ہیرو کا ضرور پتا ہوگا، ہمیں انڈیا کی ہیروئن کا ضرور پتا ہوگا، مگر ہم اپنے ان ہیرو کو بھول گئے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف، جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، وہ عظیم ہمارے ہیرو، وہ عظیم ہمارے لیڈر، ان کو آج ہم بھول گئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ ہمیں فلموں کا سب پتا ہے، ہمیں ہر جو نئی فلم آتی ہے نا، ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کون سے اداکار کی کون سی فلم آنے والی ہے، ہمیں ان تمام معاملات کا پتہ ہے۔ میں پوچھوں نا امیر ترین آدمی کون ہے، تو تقریباً لوگ بتا دیں گے آپ بل گیٹس کو ہم جانتے ہیں، بل گیٹس کو ہم جانتے ہیں۔ میں پوچھوں نا بقی بن مخلد کون ہے، تو پھر ہم سب کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا کہ کون ہے مجھے نہیں پتا۔ میں پوچھوں نا کہ صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ کے نام بتلا دو، تو میں سمیت ہمارا ہاتھ نیچے ہو جائے گا۔ میں پوچھوں نا فلمی اداکاروں کے 10 نام بتا دو، تو ہم روانی کے ساتھ بتا دیں گے۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے۔ آج اغیار ہم پر اس طرح حملہ آور ہو چکے ہیں۔ بقی بن مخلد کہاں سے نکلتے ہیں؟ اندلس سے۔ اندلس کہاں پر ہے؟ آج جہاں اسپین موجود ہے، ہسپانیہ جسے کہا جاتا ہے، اسپین سے وہ نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل ہو جائے، اس حدیث کے علم کے لیے نکلتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ عراق پہنچتے ہیں، بغداد پہنچتے ہیں۔ بغداد پہنچ کر اس راستے میں جو یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا، نہ تو موٹر سائیکلیں تھی، نہ گاڑیاں تھی، نہ ایروپلین تھے، نہ جہاز تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ آتے ہیں، سوار ہو کر آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور آ کر پہنچتے ہیں بغداد میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو قید میں بند ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے؟ گھر جا کر ڈھونڈتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کون ہو؟ کہتے ہیں میں اسپین سے آیا ہوں، اندلس سے آیا ہوں، اور آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ اسلاف کی قربانیاں دیکھنا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھ پر تو پابندی ہے، مجھے تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے، اگر تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ پھر کیا طریقہ اختیار کروں؟ کہا کہ نہیں، میں تمہیں حدیث کا علم نہیں سکھا سکتا، آپ جاؤ، جب پابندی مجھ سے ہٹ جائے گی پھر میں تمہیں حدیث کا علم سکھاؤں گا۔ بقی بن مخلد کہتے ہیں نہیں، میں اتنی دور سے آیا ہوں، جو راستہ مجھے اختیار کرنا پڑا میں وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل سے کہا کہ کل میں فقیری لباس پہن کر آؤں گا، اپنے کپڑے پھاڑ کر فقیری لباس میں، جس طرح بھوکے ننگے لوگ ہوتے ہیں اس طرح بالکل بن کر آؤں گا، فقیر بن کر۔ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں آپ سے کچھ کھانے کے لیے مانگوں گا، آپ کھانے کے لیے نہ دینا، اللہ کے نبی کی حدیث مجھے چند سنا دینا، میں وہ یاد کر لوں گا۔ اور آتے ہیں فقیری لباس میں۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فقیر آیا ہے۔ کہتے ہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کا علم چاہیے، آپ علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہوں۔ اور اس طرح 300 احادیث زبانی یاد کی بقی بن مخلد نے۔ یہ ہمارے اسلاف کی اتنی عظیم قربانیاں ہیں۔ آج تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، آج تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں اپنی انہی باتوں پر اکتفا کرنا چاہوں گا اور اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں نے جو ہمیں وقت دیا، جو ہماری باتوں کو سنا، جس انداز سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سننا اور میرے دوستوں کا یہ سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔